ایاز صاحب، کسی بھی جماعت کے لیے انتخابی نشان کتنا ضروری ہے؟ جی میں آپ کی یہ جو فلسفیانہ گفتگو ہے میں داد الیکشن کمیشن کو دوں یا آپ کی فلسفیانہ گفتگو کو دوں؟ سب سے اعلیٰ ادارہ انصاف کا پاکستان میں کون سا ہے؟ سپریم کورٹ ہے. جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے کچھ پڑھا ہے اسے؟ جی جی آپ کے سامنے پڑھا ہوگا. میں نے آپ سے وہ کاپی لی تھی تو کچھ اس سے کوئی سبق نہیں مل رہا. یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے الیکشن کے نام پہ؟ اور یہ جو تردد آپ کر رہے ہیں الیکشن نون لیگ کے لیے، ان کی ہوائیاں چھٹی ہوئی ہیں. آج چکوال میں ہماری نیشنل اسمبلی سیٹ جو ہے چکوال میں، اس کے نیچے 2 صوبائی سیٹیں ہیں. امیدوار کاغذات لے کر گئے مختلف جماعتوں کے، پی ٹی آئی کے بھی تھے. 9 سے 5 یہ جو منصف اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر بنائے گئے وہ دفتروں سے غائب تھے. 9 سے 5 وہ رہے. جو تھے نون لیگ کے امیدوار، ان کو ڈی سی او صاحب کے دفتر کے ملحقہ روم میں رسید جاری کر دی گئی. آپ کے ہو گئے نا جمع، آپ کو تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. میرے تو کیونکہ ہم نے کل حکمت عملی ایسے کی کہ ان کو سوچنے سے پہلے ہم کر گئے. وہاں پہ وکلا پہنچ گئے، انہوں نے ویڈیو لی، سب کچھ لی، ہمایاں ہم تو کر گئے، ان کو بھی کرنا. لیکن آج 2 دن کا اضافہ ہوا ہے. کس کی درخواست پر؟ جناب منشی اسحاق ڈار صاحب کی درخواست پر. ان کے جمیلے ختم نہیں ہو رہے. نون لیگ کے امیدوار ان کے ذلیل ہو رہے ہیں. دیگر جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا تھا. اچھا، آپ نے کہا انتخابی نشان کا. انتخابی نشان والا آپ کا آخری حربہ ہے. اچھا، فائنل حربہ جس پہ تکیہ کیا جا رہا ہے. اور میں جو دیکھ کے آیا ہوں چکوال، میں نہیں کہتا کیونکہ آپ کہیں گے او ہو تم تو اپنی کینڈیڈیٹ بن گئے. نہیں، میں نہیں کہتا. مجھے یہ جو ہے آپ کا منصف مزاج تھنک ٹینک ہے، مجھے اس کا عزت اور احترام ہے، تو اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ آخری میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حضور سر، اب سے 9 سے لے کے 12 بجے تک خصوصی رکعت نماز ادا کریں یہیں پہ کہ یہ آخری حربہ آپ کے حق میں آئے اور یہ نہ رہا اور پھر یہ جائے گا سپریم کورٹ. اور جو چھترول آج کی ہے سپریم کورٹ نے، دوبارہ ہوگی چھترول. تو یہ جو ٹن کا تاج، ہاں ایک میں بات بولوں گا. موسیقی کی دنیا میں ایک تو ہے نا استاد راحت فتح علی خان، ایک ہے استاد چاہت فتح علی خان. سیاست کے استاد چاہت فتح علی خان اب عزت مآب میاں نواز شریف ہے. جیسے آئی جی صاحب نے استاد چاہت فتح علی خان کو ایک ٹرافی دی، آئی جی پنجاب عثمان انور سے درخواست ہے دوسری ایک ٹرافی جو ہے رائیونڈ جا کے. یہ سیاست کے استاد چاہت علی خان ہیں. آزادانہ الیکشن یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کیا ایکشن لیے جا سکتے ہیں، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ایاز صاحب. ایک تو ہم نے انتخابی نشان پر بات کی، دوسرا جب قیادت جیل میں ہو، جیسا کہ ہم نے 2018 میں دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت جیل میں تھی لیکن نون لیگ نے پھر بھی بھرپور الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا بھی. پی ٹی آئی بھی کچھ ایسے ہی دور سے گزر رہی ہے، قیادت جیل میں ہے تو نااہلی بھی برقرار ہے. انتخابی مہم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پی ٹی آئی کے؟ یار دیکھیں، آپ جو موازنہ کرتے ہیں نا کہ جیسے وہ بھی تھا تو ایسے یہ بھی ہے، تو آپ نے برابری کر دی ایسے. اور یہ جو کچھ جو ہو رہا ہے کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. جو ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کبھی ہوا تھا کہ ریٹرننگ افسر کے پاس جائیں اور باہر پولیس والے کہیں ہاں جی کتنے جا رہے ہو، چیکنگ کرنی ہے، کسی پیپر کی چیکنگ کرنی ہے. وہ تھانے داروں کو پھر بٹھا دینا یہاں پہ، ان کو بنا دیں ریٹرننگ افسر. حالانکہ جو ریٹرننگ افسر بنے ہوئے ہیں وہ تھانے داروں سے کم کا کردار نہیں ادا کر رہے. تو سارے کا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اور میں کوئی پروپیگنڈا پوائنٹ سکور نہیں کر رہا، جو مرضی آپ کر لیں، الیکشن سمبل والا آج یہ حل ہو جائے، 8 کو آپ الیکشن کرائیں اور یہ جو ہے جی 2 دن آگے ہو سکتے ہیں 2 دن پیچھے کیوں ہو سکتے ہیں جی، یہ آپ کی مرضی کا یہ ہے بات. ایک دفعہ اعلان کر لیا سپریم کورٹ، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں
اور یہ آپ کبھی ایک وہ چھوڑ دیتے ہیں پھلجڑی 2 دن بعد ہو سکتے ہیں، کیوں؟ یہ اپنی وہ ماسی جان کا بیڑا ہے یہ کہ جب یہاں کر دیں یا وہاں کر دیں. آپ جو بھی کر لیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم تو آپ سے یہاں مرعوب ہو جاتے ہیں، کبھی ہمت کریں آپ کے گھر کے قریب کسی گلی میں آپ نکل جائیں، سب آپ کو پہچانتے ہیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ کہ حالت کیا ہے. اور تو اور یہ مذاق نہیں کر رہا، جو ہمارے پیارے مرزا صاحب ہیں ان سے گفتگو کر لیں. اور میں کہتا ہوں حضرت صاحب کے جو فرزندان ہیں، میں پہلے کہہ چاہوں ہمارے بھتیجے، ان کو یہاں بلا ضروری نہیں نا جو صورتحال چکوال میں ہے شہروں میں بھی وہی یہ صورتحال جو ان کے ہمارے بھتیجے جو ہیں، ان کے فرزندان وہاں چکوال میں رہتے ہیں. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مرزا جی جو ہیں چکوال رہتے ہیں. بھی شہر یار سے ہی پوچھیں گے. میں آپ مرزا صاحب سے آج جا کے پوچھ لینا کیا باتیں کر رہے ہیں یار، خدا کے واسطے دیکھیں تو صحیح ہے کیا صورتحال. میں گناہگار. ویسے ایاز صاحب نے بڑا دغا دیا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو. اچھا ایک جو ہے یہ، اور میں ایک چیز کہہ ہم تو دوں، باجوڑ سے ان کو لڑوانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، حکومت پہ اگر کوئی تنقید ہو اور صافی صاحب سے ہو، اسے ہمیں اس پروگرام میں مستند سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا متنازع کردار، تو اس کا مطلب سمجھے آپ کے مور ثبت ہو گئی. میں کہوں تو کوئی بات نہیں مانے گا بھئی، یہ تو کہتا رہتا ہے. جب صافی صاحب کہہ دیں، صافی صاحب وہ کہتے تھے کہ وہ نکل نہیں رہے، یہ نہیں نکل رہے، جو ان کے صوبے کی حالت ہے، جو ان کے قوم کی حالت ہے، یار مت پوچھے مجھ سے آپ کہاں آپ گھوم رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں آپ. یہ ہتھکنڈے جو کر کے یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں یا نہیں، اس کا کیا اثر ہوگا؟ آج وہ ہوگا رات کو بلے کا. یہ جو آج صافی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ متنازع الیکشن کمیشن وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں بلے کے بارے میں، ان کے پلے رہ کیا جائے گا؟ ککھ نہیں رہ جائے گا. ککھ پہلے بھی نہیں ہے، پر ان کا عزت وہ ہے مطلوب ہے. اس لیے میں کوئی زیادہ نہیں کہتا الیکشن کمیشن کے کردار پہ. انہوں نے کیا مذاق آپ کو تو ویسے بھی جمع ہو گئے. آج جو جہاں پہ جو ریٹرننگ افسر وغیرہ ہیں، چودھری پریز لائی کے کاغذ جو تھے تلنگانگ میں، ایک وکیل صاحبان جو تھے وہ پروپوزل گئے تھے، نہیں ان کو ایکسپٹ منڈی بہاؤدین سے تو ہو گئے، بیرسٹر گوہر صاحب کے ہو وہاں گئے، بانی پی ٹی آئی کے ہو گئے. میں چکوال کی آپ کو بتا رہا ہوں، تلنگانگ میں ان کے وکیل کو گرفتار کر لیا. اور ہمارے دوست اختر شہباز بیچارے ایک اپنا وہ گئے، کل انہیں ایم پی او 3 تو انہوں نے وہ ڈاک کا جو نہیں ہوتا سٹیمپ، وہ جو اسے کیا کہتے ہیں، لیکن جن کی آپ بات کریں ایاسر، سنم جاوید کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انتخابی عمل میں رکاوٹوں کے حوالے سے شکایات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے صوبائی الیکشن کمشنر چیف سیکرٹری آئی جی سندھ کو مراسلہ لکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان شکایات پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے. الیکشن کمیشن کا کردار آزادانہ انتخابات میں کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے. ایاسب، الیکشن کمیشن تو نوٹس بھی لے رہا ہے، مراسلے بھی لکھ رہا ہے، اور آپ خود سکندر سلطان راجہ صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے لاسٹ پروگرام میں. نوٹس لے رہا ہے. ہماری جو ریٹرننگ آفیسر ہے ڈی سی او صاحبہ ہیں، اور آپ کو آج نظر نہیں آیا وہاں پہ کیا تماشا لگا تھا چکوال میں؟ 9 سے 5 اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، 2 اسسٹنٹ کمشنر. یہی تو وہ ایک جماعت کہتی تھی کہ جب آپ نے ان بابوؤں کو لگا دیا وہاں پہ تو یہ حشر ہوگا. ڈی سی او صاحبہ ادھر اشارہ ادھر، پورا دن وہ غائب تھے. نوٹس لیں گے نا کون صاحب وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر یہ تماشا کیا؟ وہ جو ہمارا ریٹرننگ آفیسر دی آنریبل ایکس سی این ہائی وے ڈپارٹمنٹ عدیل صاحب، ہمارے بڑے پیارے ہیں، وہ جو ہیں کسی کا وہ لے رہے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. لے لیا انہوں نے. کیا آپ یہ تماشا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اور ایک اختر شہباز ایک ہے ہمارا وہ وہاں کا بچھال کا جنٹلمن شریف آدمی، کل اسے ایم پی او میں دھر لیا کیونکہ وہاں کا نون لیگی جو ایم پی اے ہے اس کو وہاں پہ کوئی دقت اور رکاوٹ نہ ہو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہائی اپس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ جو اس ڈسٹرکٹ لیول حلقہ لیول پہ کیا تماشے ہو رہے ہیں. جو آج چودھری پرویز لائی کے کاغذ جمع کرانے گئے تھے، وکیل تھے، کل ہڑتال ہو رہی ہے وہاں تلنگانگ اور چکوال میں، کم از کم تلنگانگ میں ہو رہی ہے. وہاں پہ جا کے تھانے میں آپ بٹھا لیتے ہیں.
ये कौन सा कानून है? शिकायत गई है ना, वो कॉमोडेट शिकायत करेंगे, गई व्हाट्सएप है, वो नंबर क्या दे दिया करते गया हैं? है ये कि उसका हिस्सा है। इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर ये बनाए हैं। जब सोशल मीडिया पे आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि 9 से 5 चकवाल का वहां पे कोई असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बैठा, तो ये क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी? अब आपने इतनी बार हाईलाइट कर दिया तो इस पर जरूर एक्शन होगा।